نماز اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر عبادات کو ان کی طاقت کے مطابق لازم کیا ہے، اور جہاں کسی کو کسی عمل میں دقت ہو وہاں دین نے آسانی عطا کی ہے۔ انہی آسانیوں میں سے ایک اہم رعایت بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ مضمون اسی موضوع پر روشنی ڈالتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کن حالات میں اس کی اجازت ہے، مختلف صورتیں کون سی ہیں، اور اس کا اجر و ثواب کس طرح متعین ہوتا ہے۔ اس تفصیلی ویڈیو میں احادیث مبارکہ، فقہی آراء اور عملی رہنمائی کے ساتھ اس اہم مسئلے کو واضح کیا گیا ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، چاہے وہ صحت مند ہو یا معذور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم شریعت مطہرہ میں واضح طور پر موجود ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے، بشرطے کہ وہ بالغ، عاقل اور صحت مند ہو۔ تاہم شریعت اسلامیہ نے عبادات کے معاملے میں آسانی پیدا کی ہے اور ایسے افراد کے لیے رعایتیں دی ہیں جو کسی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ انہی رعایتوں میں سے ایک رعایت بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، کمزوری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکوں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اصل حالت قیام ہے، لیکن اگر کسی کے لیے قیام ممکن نہ ہو تو بیٹھنے کی اجازت ہے، اور اگر بیٹھنا بھی ناممکن ہو تو لیٹ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی عظیم آسانی اور رحمت کی ایک مثال ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے زمین پر آلتی پالتی مار کر یا کرسی پر بیٹھ کر۔ ان میں سے جو طریقہ سہولت والا ہو اسی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بعض فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن ہو تو کرسی پر نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ کرسی پر بیٹھنے میں قبلہ کی طرف سجدے کا عمل ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم اگر زمین پر بیٹھنے سے جسمانی تکلیف ہوتی ہو یا سجدہ کرنے میں دقت ہو تو کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت بھی فقہاء نے دی ہے۔ محترم ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حتی المقدور نماز کے تمام ارکان کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ قیام اگر ممکن نہ ہو تو ترک کیا جائے، لیکن رکوع، سجدہ اگر کسی درجے میں ممکن ہو تو وہ کیے جائیں۔ اگر سجدہ بھی ممکن نہ ہو تو سر کے اشارے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے زیادہ جھکایا جائے تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو۔ فقہی مذاہب میں اس مسئلے پر مکمل اتفاق پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو قیام کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی فرض کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قیام فرض ہے اور بغیر عذر کے اسے ترک کرنا جائز نہیں۔ سامعین کرام، اس لیے فقہاء نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ بیٹھ کر نماز صرف معذور کے لیے ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے یا اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ اگر کوئی واقعی مجبوری ہے اور اس کی نیت خالص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے اخلاص کے مطابق ہی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر لکھتا ہے جو وصیت کی حالت میں یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے اور ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ کسی مجبوری کی بنا پر عبادت کے کسی پہلو کو ترک کرتے ہیں تو انہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ویسا ہی اجر پاتے ہیں جیسا کہ وہ صحت مند حالت میں عبادت کرتے تھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سنت یا نفل نمازوں میں صحت مند شخص کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔
لیکن اس کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے برابر نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے اس کا اجر مکمل ہے، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کا اجر آدھا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفل نمازوں میں اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اجر میں کمی ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص نفل نماز بیٹھ کر اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے طویل قیام یا سجدہ کرنے میں دقت ہوتی ہے تو اس کے لیے اجر کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مجبوری کی حالت میں ایسا کر رہا ہے۔ اسلام کی روح نیت اور اخلاص پر مبنی ہے، اور ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں کچھ احتیاطیں ضروری ہیں۔ مثلاً کرسی کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ صف سے باہر نہ ہو اور دوسرے نمازیوں کے سجدہ میں حرج نہ ہو۔ اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص اگر اشارے سے سجدہ کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا اشارہ واضح اور خضوع و خشوع کے ساتھ ہو۔ نماز صرف ظاہری حرکات کا نام نہیں، بلکہ دل کی حاضری، خشوع اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کا نام ہے۔ بعض افراد کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے سے مسجد کا نظم متاثر ہوتا ہے یا صف بندی میں خلل آتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کرسیوں کو ایک خاص ترتیب سے رکھا جائے اور ایسی جگہ پر نماز پڑھی جائے جہاں دوسروں کو رکاوٹ نہ ہو۔ اس حوالے سے مساجد کے انتظامیہ کو بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ معذور افراد سہولت سے نماز پڑھ سکیں اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بیماری یا بڑھاپے کی حالت میں بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تو وہ لیٹ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس صورت میں چت لیٹ کر یا پہلو کے بل ہو کر سر کے اشارے سے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر سر کا اشارہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف دل سے نیت اور اذکار کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی عاجزی اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اسلام میں عبادات کے متعلق یہ نرمی اور سہولت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دین کسی پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے نہیں آیا، بلکہ انسانی فطرت اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر ایک متوازن نظام عبادت عطا کرتا ہے۔ نماز چونکہ فرض ہے اور اس کی معافی صرف عقل و ہوش کے زائل ہونے یا ایمان سے محرومی کی حالت میں ہی ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں تاکہ بندہ ہر حال میں اپنے رب سے تعلق قائم رکھ سکے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک شرعی رخصت ہے جو صرف مجبوری اور عذر کی حالت میں اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کا مقصد بندے کو عبادت سے محروم ہونے سے بچانا اور اس کی جسمانی حالت کے مطابق آسانی فراہم کرنا ہے۔ شریعت کا یہ حسن اور رحمت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ہر حالت میں بندے کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرتا ہے، نہ کہ اس عبادت کے طریقے سے ہی محرومی کر دے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے نیت کرے اور اذکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور بندگی ہے، اور جب تک یہ مقصد پورا ہوتا ہے شریعت اس پر راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عبادات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے اور ہر حال میں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ بنائے۔ یا اللہ ہمیں نماز کا ذوق، لذت اور خشوع و خضوع عطا فرما، اور جب ہم کسی مجبوری یا بیماری کی حالت میں ہوں تو ہماری عبادت کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، اور ہمیں اپنی نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔